صدر ٹرمپ اور ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے مسلم ممالک کے سربراہان کی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ دس از دا گروپ دیٹ کین ڈو اٹ، ڈو واٹ، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ غزہ جنگ ختم کروا سکتے ہیں۔ اور مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری چانس ہے آپ کی۔ اگر تو ٹرمپ کی تقریر دیکھی جائے تو جو انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کی ہے، تو وہ تقریر وہ ہے جو اگر نیتن یاہو یہاں پہ ہوتے تو وہ کرتے۔ وہ تو خالصتاً اسرائیل کا موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جن ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے ان سب کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو آپ نے حماس کو اور دہشت گردوں کو انعام دے دیا ہے۔ اسرائیل کے کندھے سے بندوق اٹھا کے یہ تو مسلمان ملکوں پہ رکھنے والی بات ہے نا۔ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں پیوٹن سے ملاقات ہوئی، شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی، پھر اب ٹرمپ سے ملاقات۔ پاکستان سفارتی سطح پہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سعودی عرب سے ہمارا معاہدہ، اس کا ہمیں انٹرنلی کیا فائدہ ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات میں بہتری ہے اس کا ایک ہے ایس ڈی ایم اے، اور چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہمیشہ سے ٹیسٹڈ، سعودی عرب کے ساتھ بھی ٹیسٹڈ۔ یہ جو ڈپلومیسی کا تاثر دیا جا رہا ہے وہ تو ٹوٹل ٹرمپ کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے ملکوں کے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک ہو گئے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ صدر ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم ممالک کے سربراہان کے ہمراہ ملاقات ہوئی، جس میں صدر ٹرمپ کی جانب سے کچھ تقاضے کیے گئے۔ اگر پاکستان یہ تقاضے پورے کرتا ہے تو پاکستان اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا، اس وقت یہ بحث چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پچھلے کچھ عرصے میں جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ایک یونیک ڈپلومیٹک پوزیشن ہے کہ ایک طرف چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، رشیا کے ساتھ بھی اپیرنٹلی، امریکہ کے ساتھ بھی اور مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی یہ معاملہ، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ دیٹ از کوائٹ ڈیمنگ۔ اس میں بڑی سادہ سی بات کی گئی ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں سے یہاں پہ گروتھ کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور آگے ہوتی بھی نہیں نظر آ رہی، اور پاورٹی کم کرنے کا کوئی طریقہ پاکستان کے اندر کسی بھی سطح کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کر رہا۔ لب لباب یہ ہے حبیب صاحب کہ اس میں کہا گیا کہ جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں ہے، یہ اب تہاڈے اندر معاملہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پہلے ہم آ جاتے ہیں یہ صدر ٹرمپ اور ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے مسلم ممالک کے سربراہان کی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ دس از دا گروپ دیٹ کین ڈو اٹ، ڈو واٹ، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ غزہ جنگ ختم کروا سکتا ہے۔ اور مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری چانس ہے آپ کے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم نے اس ملاقات کو الگ سے دیکھنا ہے اور ٹرمپ کی تقریر کو الگ سے دیکھنا ہے؟ اگر تو ٹرمپ کی تقریر دیکھی جائے تو جو انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کی ہے، تو وہ تقریر وہ ہے جو اگر نیتن یاہو یہاں پہ ہوتے تو وہ کرتے ہیں۔ وہ تو خالصتاً اسرائیل کا موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جن ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے ان سب کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو آپ نے حماس کو اور دہشت گردوں کو انعام دے دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کا موقف کیا ہے۔ اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ ہاسٹیجز کے معاملے کے ساتھ اس نے غزہ کے اندر ظلم و ستم کو جوڑ رکھا ہے، یہی ہے نا۔ تو اس جو کچھ رپورٹ ہوا ہے اخبار میں، جو مختلف اخبارات میں، ایک میں نہیں تمام اخبارات میں جو رپورٹ ہوا ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ آپ واپس کروا دیں ہاسٹیجز کو اور آپ واپس، اور پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ کی فوج ہو، تو پھر اسرائیل ریٹریٹ کرے گا اور پھر آپ ریکنسٹرکٹ کریں اور حماس کو ختم کریں اور حماس کو ختم کریں۔ یہ بتائیں کہ اسرائیل اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو اسرائیل کے کندھے سے بندوق اٹھا کے یہ تو مسلمان ملکوں پہ رکھنے والی بات ہے نا۔ تو یہ کون سی بات ہے؟ اچھا، یہ جب آپ یہ جو تقاضا ہے یہ تقاضا نہیں ہے، یہ دراصل تاوان وصول کرنے کی کوشش ہے ان لوگوں کا جو غزہ میں اس وقت عملاً یرغمال بنائے گئے ہیں، جو فلسطینی ہیں۔ ان یرغمالوں کا معاملہ تو پیچھے کہیں رہ گیا ہوا ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کے اندر اسرائیل کس قانون کے تحت چل رہا ہے کہ چند لوگوں نے چند لوگوں کو اغوا کیا ہے اور پورے کے پورے غزہ کے معاشرے کو میں برباد کر 65,000 سے زیادہ لوگ 65,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے، جس میں 40,000 کے قریب بچے ہیں۔ جی، تو اس سارا کچھ ہو جانے کے بعد بات وہیں پر نالا وہیں گر رہا ہے، تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ ہم نے اپنے مسلمان ملکوں کو بشمول اپنے وزیر اعظم کے کیا اس لیے وہاں پہ بھیجا تھا کہ وہاں پہ جا کے یہ سن کے آ جائیں اور یہ مطالبہ آ کے ہمارے سامنے دہرا دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ نہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب نے فارن آفس کا جو ایک موقف سامنے رکھا ہے، پاکستان کا جو آپ کا ڈپلومیٹک سٹانس ہے، وہ یہ ہے کہ اسی یو این جی اے کانفرنس میں سائڈ لائنز پہ جو کچھ اور میٹنگز ہیں اس میں فلسطینیوں کی حمایت کی گئی ہے اور اسرائیل کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ریپریسو پاور ہے۔ دیکھیے، اس پہ معاملہ یہ ہے کہ
بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کو ہم پاکستان میں بطور عنایت نہیں سمجھتے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم اگر یہ عنایت تھی تو عنایت اس لیے تھی کیا اس طرح کا کہ یہ جو عنایت ہے کہ جو 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے انہیں بلا کے امریکہ یہ حکم جاری کر رہا ہے کہ جناب آپ نے جو اسرائیل کا موقف ہے جو اسرائیل خود نہیں کر پا رہا اب وہ آپ کر کے دیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور یہ بھی کہ یہ آخری چانس جی, اور یہ آخری چانس ہے. بھائی اب امریکہ کی یہ پوزیشن نہیں ہے, ڈپلومیٹکلی یہ پوزیشن نہیں رہی امریکہ کے پاس کہ وہ اپنی بات پر اصرار کر سکے. اب یہ اس نے جو سیکیورٹی گارنٹی دی تھی وہ سیکیورٹی گارنٹی جب کیش کرانے گئے تو پتہ نکلا جعلی تھی. اب یہاں پر پرابلم یہ آ گیا ہے, جو پولیٹیکل پرابلم ہے, جو اس کو پولیٹیکل, سب سے پہلے تو یرغمالیوں کا معاملہ. ان سے زیادہ سیانے تو یہ جتنے لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے تھے مسلمان, یہ ان سے زیادہ سیانے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیئر سٹارمر اور جو میکرون جنہوں نے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کیا ہے اور انہوں نے ہاسٹیجز کو اور غزہ کو بالکل الگ الگ کر دیا. بھائی آپ نے اس کے اوپر بلڈ کرنا ہے یا آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ سے نئی بات سن کے آ جانا؟ ہاں ٹھیک بات ہے. اچھا, قطر پہ جو حملہ ہوا جس کے بعد ہم ایک سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں آئے, وہ حملہ کیا تھا بنیادی طور پہ؟ وہاں پہ یہی نیگوسیشن چل رہی تھی کہ کب ہم مغوی چھوڑیں اور کب آپ یہاں سے انخلا کا کریں گے, لیکن اس کو ٹارپیڈو کیا اسرائیل نے. اسی کی وجہ سے ہم سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس. اب کون ذمہ داری کر لے گا اس کی؟ لیکن ہم دوبارہ نکل کے وہیں پہ آ. لیکن حبیب صاحب ہم نے چلیں یہ وہ تقاضا ہم نے سن تو لیا, لیکن اب ڈیفینیٹلی اکیلا پاکستان نے تو اس میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا, باقی مسلم ممالک بھی ہیں, تو کیا ہم مان لیں گے امریکہ کی یہ بات؟ ایک سیکنڈ یہاں پہ رکیں. یہ آپ کی یہ جو تھا نا, پاکستان پہلے عربوں کے موقف کو دیکھتا تھا اسرائیل پہ اور اس کو فالو کرتا تھا, یہ حیثیت تھی 17 ستمبر 2025 تک کی. 17 ستمبر 2025 کے بعد پاکستان از پارٹ آف دی عرب. جی, کیونکہ پاک سعودی معاہدے کے بعد آپ 2 سمندروں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, سمندری حدود میں طویل سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, فضائی حفاظت کرنی ہے. تو اب آپ یہ 17 ستمبر کے بعد آپ کے پاس یہ عیاشی میسر نہیں رہی کہ آپ کہیں جی ہم تو چپ کر کے بیٹھے, جو عرب فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. نو, اب نہیں, پارٹ ہونا ہوگا, اب آپ کو پارٹ ہونا پڑے گا. اب آپ کو اس پوری گفتگو کا آپ حصہ ہیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب دیکھیں جی یہ تو عرب معاملہ. نو سر, اب یہ عرب معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے وہ کر لیا ہے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے. تو لہٰذا یہاں پہ یہ تو بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں ان ساری گفتگو شنید کا حصہ بننا ہوگا جو عرب میں یا اس خطے مڈل ایسٹ میں خاص طور پر امن کے لیے ہو سکتی ہے. اب آپ اگر یہاں پر دوبارہ مذاکرات ہوتے ہیں, فرض کیا سعودی عرب ہو یا پاکستان میں اگر مذاکرات ہوں, تو کیا اسرائیل پھر بھی یہی کہے گا؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں چین میں بھی اگر ہوئے تو بیجنگ میں ہوئے, میں نیتنیاہو نے کہا تو میں وہاں پہ بم ماروں گا. وہ تو ایک بڑا ہے نا. نہیں, ویسے دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے یہ جو مسلم ممالک کے ساتھ ٹرمپ صاحب ملے ہیں اور یہ جو پلان بنایا یہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا گیا. یہ انہوں نے کلیئر جی, ساتھ ہی انہوں نے آپ دیکھ لیجیے نا, خود کو انہوں نے کہا کہ میں پیچھے ہٹ رہے. تو دیکھیے اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی کون لے گا؟ بھائی اس تقریر کو جو UNGA میں انہوں نے تقریر کی ہے, اس تقریر کے بعد دنیا کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں کوئی شخص جو صحیح الدماغ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. وہ تو پہلے بھی کوئی نہیں کرتا. اب آؤٹ آف کوشچن ہے یہ, کیونکہ جو جتنے تضادات سے بھرپور وہ تقریر تھی, جتنے وہ اس میں پیراڈاکسز ہیں, اس میں کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی بیک وقت اتنی باتیں اور مختلف پہلو کی کر سکتا. اچھا حبیب صاحب, ہم تو اس میں اب ایک اس پوائنٹ کو ذرا اس پوائنٹ پہ آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. میں بھی اور اکبر بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں پیوٹن سے ملاقات ہوئی, شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی, پھر اب ٹرمپ سے ملاقات. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سفارتی سطح پہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. سعودی عرب سے ہمارا معاہدہ, مطلب ہمارے جو تعلقات ہیں وہ وسیع ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کا ہمیں انٹرنلی کیا فائدہ ہے؟
देखिए, सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात में बेहतरी है उसका एक है SDMA, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है, SMDA। अच्छा, और चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात हमेशा से टेस्टेड हैं, सऊदी अरब के साथ भी टेस्टेड हैं, रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात पहले खराब रहे जैसे हैं वैसे हैं। इसमें तो ये जो डिप्लोमेसी का तासुर दिया जा रहा है वो तो टोटल ट्रम्प की बुनियाद पे दिया जा रहा है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि बाकी सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात आपके ठीक हो गए? मेरे नज़दीक तो आपकी डिप्लोमेसी जो है उसके अंदर उसको तो दोबारा वजारत खारजा में कुछ लोगों को कान पकड़वाने चाहिए। अच्छा, आप मशरिक में आप जंग लड़ चुके हैं और मगरब जो आपका यानी जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, अफगानिस्तान का जो फ्रंट है वो खुलने के करीब पहुंचा हुआ है, तो ये कौन से अच्छे ताल्लुकात होते हैं? ये कौन सी डिप्लोमेसी है? आपके वजीर दिफा कह रहे हैं अफगानिस्तान वाले हमारे कोई भाईचारा नहीं है, वजीर हमारा दिफा, कोई भाईचारा नहीं है वजीर उनके दिफा के साथ। कहने से क्या होता है? वो वो यहाँ पे अरबों रुपए कमा चुके हैं हमारे भाई, मुल्क में बैठ वजीर के। दिफा एक तो कौम की नुमाइंदगी नहीं करता, वो मुल्क की नुमाइंदगी करता है, और वजीर दिफा जैसा होना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए किसी को वजीर दिफा ही होना पड़ेगा जो कहे कि मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को 180 डिग्री पे घुमा सकता हूं। ये जनरल मुशर्रफ नहीं घुमा सका था, तो ये कैसे घुमा लेगा? भाई, आप जो लोग, हम जैसे लोग बड़े हुए थे अफगानों के साथ खेल के, आज आप उन्हें बता रहे हैं दुश्मन है। अफगानिस्तान के बच्चे इन मदारिस में अफगानिस्तान पढ़ते रहे, अफगानिस्तान के बच्चे हमारे अस्पतालों में पैदा होते रहे, अफगानिस्तान के लोगों की कब्रें यहाँ पे हैं। आप ये कैसे कहते कि जिन अफगानिस्तान हमारा दुश्मन हो गया? क्यों? किसने कह दिए? चले वो तो है। अभी देखिए, बात यह है कि आपने दूसरी वजीर दिफा ये कहने वाला कौन है कि जी वो हमारा दुश्मन हो गए? वो कह रहे हैं हमारा भाईशाही नहीं है। जिसका भी है भाई, मसला ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक अली हजवेरी के जरिए है। आप गजनवी नाम के, हमने यहाँ पे बड़े बड़े मिसाइल बना रखे हैं, और गजनी मोहल्ला है अफगानिस्तान का। भाई, आप ये जो वजीर दिफा साहब है, इन्हें मेरा नहीं ख्याल इन्हें पता है, और शायद ये खुद कह चुके हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनती कहाँ पे। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि मशरिक में हम जंग लड़ चुके हैं, मगरिब पे भी महाज हमने गर्म किया जब हमने दोनों जगह, ये कौन सी डिप्लोमेसी? अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान के और हमारे ताल्लुक, जिनके बारे में कायदे आज़म ने कहा था कि हमारे ताल्लुक उस वक्त से हैं जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान मौजूद भी नहीं रखते थे, जिसके बारे में कायदे आज़म, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कौसार बाकी अफगान बाकी, जिनके मामलात को सुलझाने के लिए, मुशावरत के लिए अल्लामा इकबाल लाहौर से काबुल गए थे। ये हमारे तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात इतने पुराने, लेकिन सुलह हमारी कौन करवा रहा है? चीन। तो ये कामयाबी है नाकामी? आप तो चले इसे नाकामी गिरदान रहे हैं, लेकिन हम तो ये समझे बैठे हैं ना कि जो इस वक्त ये सिस्टम काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अगले 10 साल इसी सिस्टम भाई, अगले 100 साल चले, अगले 100 साल ऐसे ही काम करे, लेकिन पैमाना तो अपना ठीक कर ले भाई, अपना हिसाब किताब तो ठीक कर ले कि जिस चीज को हमारे हिसाब से तो पैमाना तो बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद जब भाई अगर आपके हिसाब से पैमाना ठीक है, फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसको आप मशरिक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मगरिब, तो बात क्या होगी हमारे दरमियान? कोई, देखिए, प्रॉब्लम यह है कि आपका फरमाया हुआ सर आंखों पे, लेकिन आपका फरमाया हुआ दुरुस्त नहीं है। हाँ, अच्छा, आप उसको दुरुस्त ही समझते रहे। अच्छा, एक बार फवाद चौधरी साहब ने बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया, बहुत सारे, सिर्फ फवाद चौधरी साहब ने, वो शुरू तो तभी से हो गया था जब अभी वजीर आजम ने जाना था अमेरिका, वो उससे पहले, और फिर उससे पहले जब डिफेंस पैक्ट हुआ सऊदीया के साथ, तो ये शुरू हुआ उसके अंदर मामला कि आप हमारी मईशत संभाल लें, हम आपका डिफेंस संभाल लेते हैं। बड़ा आसान सा मामला है। वही बात फवाद चौधरी साहब ने रिपीट की है। वो दोस्त है हमारे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जेट्स, ड्रोन्स और दीगर सेकेंडरी डिफेंस के जो आपके इक्विपमेंट हैं, वो 2 साल में बेच के कुछ $100 बिलियन कमा सकता है। बल्ले, पता है उससे सूरत से मुमकिन है सर कि अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइल देता है, नहीं, हर घर में मिसाइल तैयार। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस तरह के कहने वाले जो लोग हैं ना, फवाद चौधरी साहब से माजरत के साथ, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी करीब से भी गुजर के कोई दिफाई कारखाना देखा हुआ। अच्छा, बाज लोगों की आदत ये होती है
کہ ان سے جاپان کی بات کریں نا، وہ کہتے ہیں ہاں میں جاپان 3 دفعہ گیا. اچھا ان کا بس کل دلیل یہ ہوتی ہے. اچھا کسی سے چائنا کی بات کریں نا، اچھا وہ کہے گا کہ جناب میں تو چائنا، میں تو ہر جمعے چائنا میں ہوتا ہوں. اچھا او بھائی چائنا میں تو میرے خیبر پختونخوا کے ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ جاتے ہیں، پنجاب کے لوگ جاتے ہیں، کراچی بلوچستان کے لوگ وہاں بزنس کر رہے ہیں. تو کیا کریں ان سب کو چائنی امور کا ماہر سمجھ لیں؟ کیا کریں بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ چونکہ صرف فواد نے اٹھایا تو میں اس کا اور لوگ بھی چلیے اس کو واضح کر دیتے ہیں. 100 بلین کا لیکن دنیا بھر میں جب جو اس طرح کی سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہوتے ہیں نا، ان کو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ پنکھوں کی طرح بن رہے ہیں جی، ایک کارخانے بن رہا ہے. ان کی لمٹس ہوتی ہیں، آپ کی اپنی ضروریات سب سے پہلے ہوتی ہیں جی. آپ کی ترجیح اول کیا ہے؟ پہلے آپ نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. آج آپ امریکہ اور چائنا سے بھی ڈرون لینے جائیں نا، جو سینسٹیو قسم کے ڈرون ہیں، انہوں نے دکان میں نہیں سجا کے رکھے ہوتے جی، آرڈر دیتے ہیں آپ، اس کے بعد ٹائم لگتا ہے. وہ آرڈر دیتے ہیں، اس پہ ٹائم لگتا ہے. آپ انڈیا کے رفیل والی مثال J-10C کتنا اچھا تیار ہے جی. آپ کو پتا ہے چین کیا کر رہا ہے؟ چین کی وہ جو فیکٹری J-10C بناتی ہے، سب سے پہلے انہوں نے اپنا جو بحری بیڑا تیار کیا نا، وہ اپنا پلیٹ فارم جس کے اوپر سے جہاز اڑ سکتا ہے، بحری جہاز، وہ والا جہاز، اچھا جسے کیا کہتے ہیں جی انگریزی میں اس کو کیریئر، ایئر کرافٹ کیریئر. ایئر کرافٹ کیریئر جو تیار کیا ہے نا، طیارہ بردار، اس کے لیے J-10C تیار کر رہی ہے، اور اگلے تقریباً 2 سال اس کو صرف اس کو بھرنے میں لگنے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جا کے ابھی ہم جائیں گے اور جا کے جناب لے آئیں گے بازار سے، جا کر لے آئیں گے بازار سے اور لے آئیں گے. ساغر جم سے میرا جام سفالت. ایک تو مجھے شعر یاد نہیں رہتے، اور اگر یاد رہ جائے تو پھر شعر نہیں رہتے. اچھا یہ جو ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے سفارتی کامیابیاں حاصل کر لی اور ہماری معیشت بہت اچھی ہو، پہلے ہی ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری معیشت بری ہے. ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں معیشت بہت اوپر چلی گئی ہے، بہت اوپر چلی گئی ہے. لیکن یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ 1/4 آبادی پاکستان کی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اس رپورٹ کا ہم کیا کریں؟ اللہ بخشے میرے دادا جی تھے گاؤں میں، جب ہم چھٹیوں میں جاتے تھے نا گاؤں، تو سب سے پہلا کام جو ہوتا تھا وہ یہ کرتے تھے کہ گاؤں کے حجام کو بلا کے ہمیں زمین پہ بٹھایا جاتا تھا، حجام صاحب چار پہ بیٹھتے تھے اور ہمارا سر وہ گھٹنوں میں لے کے مشین پھر دیتے تھے. اچھا. تو جب وہ مشین پھر دیتے تھے انویریبلی جب وہ ٹینڈ ہو جاتی تھی ہماری، تو ہم بڑی خوشی خوشی ٹینڈ کرا لیتے تھے. لیکن جیسے ہی ہم آئینہ دیکھتے تھے تو ہمارے آنسو ٹپکنے لگتے تھے. ٹھیک ہے، جب تک ٹینڈ کا پتہ نہیں ہوتا تھا اس وقت تک بڑا اچھا لگ رہا ہوتا تھا. لیکن جیسے ہی ہم آئینے میں شکل دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ہے ہماری ٹینڈ ہوگی، اور اتنے موٹے موٹے آنسو، رونا شروع کر دیتے تھے یہ بج نے کیا کر دیے. اچھا دیکھیے، یہ ہم جو مرضی کہتے رہے، بالکل آپ کی ٹینڈ نہیں ہے، میں نے مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آئینہ دیکھیں جو آپ کو ورلڈ بینک نے دکھایا. اور اکبر باجوہ صاحب، آپ سے میں داد کا طالب ہوں تھوڑا سا. کیسے؟ میں آپ کو یہی اسی ٹیبل پہ عرض کرتا رہا ہوں کہ لکھ کے رکھ لیں کہ پاکستان کی اکانومی گرو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، آج ورلڈ بینک کیا کرے؟ وہ جو سر اس کو ذرا کریکٹ کر لیں، جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے اور بہت سے دانشور جو بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے ساتھ اس وقت چونکہ ان کو آپ کی ضرورت صحیح معنوں میں اب پڑی ہے، تو لہٰذا وہ آپ کی معیشت کی جو ذمہ داری سنبھالیں گے. اس میں ایک نقطہ فواد صاحب نے بھی پیش کیا، انہوں نے کہا کہ امیڈیٹ بیسس کے اوپر جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے نا، ایت ذرا انہوں نے کہو کہ یار ایت پے کرو نا، انہوں دے کے منہ تے مارو نہ دے پیسے کہ مڈل ایسٹ کو ہم کہیں گے یار انہوں نے منہ تے مارو پیسے کی فرق رہا انہیں سرکولر ڈیٹ. ہاں، پھر دوسرا آپ ہمارے ساتھ کریں ریوائزڈ انرجی ایگریمنٹس، کہ ابھی تو وہ مہنگی مل رہی ہے، ہمیں تھوڑا سا سستے مارکیٹ ریٹ سے نیچے مارکیٹ ریٹ سے نیچے ہے، کیونکہ بھائی جان ہم نے آپ کا ڈیفینس بھی تو کرنا. یہ معاملہ ہو گیا. تیسرا آپ آج ہم نے سنا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین کے کوئی منرلس کے بھی معاملات ہیں، کچھ کرپٹو کے اندر بھی انویسٹمنٹس ہیں. تو ہر طرف سے جب سفارتی آپ سب معاملے کو ملاتے ہیں تو وہ کل ملا کے خیال لوگوں کا یہ ہے، اور اس میں $100 ارب ان کے فواد چودھری صاحب کے وہ بھی اگر آپ ڈال لیں یا باقی لوگ بھی جو یہ بات کرتے ہیں، مل ملا کے یہ تو کوئی ٹریلینز کا معاملہ بن رہا ہے. تو ورلڈ بینک، ہم اگر یہاں پہ سسٹم نہیں چل رہا تو کیا ہوا؟ باہروں پیسے پڑے آنے. جنرل مشرف ایک تو یہ ہے کہ باہر سے پیسے آنا کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں، باہر سے پیسے ہمیں ہمیشہ آتے رہے، اور وہی ہماری سو کالڈ ترقی کا دور ہوتا ہے جس میں ہم پیسے خوب خرچ کرتے ہیں. جب جنرل پرویز مشرف آئے تھے تو جنرل پرویز مشرف
چونکہ انہیں افغان وار چھڑ گئی تھی، وار آن ٹیرر، تو اس میں وہ شامل ہو گئے. Yeah. جب شامل ہوئے تو پھر پیرس کلب ایک ایسی جگہ جہاں پہ سارے ادارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک انفارمل سا ادارہ ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ آپ نے اکٹھے ہو کے جتنے بھی آپ کے قرض خواہ تھے انہوں نے آپ کے قرضے ریشیڈیول کر دیے. ٹھیک ہے، اور ریشیڈیول کرنے کے بعد آپ کو تھوڑی سی فسکل سپیس میں اثر آ گئی. یعنی آپ نے قرضہ پہلے 100 روپیہ مہینے کا دینا تھا تو اب آپ 50 روپے دے رہے تھے، تو ان کی کہیں ریشیڈیولنگ کر لی، کچھ کو گرانٹس میں، چھوٹے قرضوں کو گرانٹس میں کنورٹ کر دیا، کہیں پہ اس طرح کی ارینجمنٹ ہوئی تھی. اور اسی وقت پاکستان کے اندر شوکت عزیز صاحب نے ایک باقاعدہ ڈیٹ آفس کو پاکستان کے اندر جو ڈیٹ آفس کو تھوڑا ری آرگنائز بھی کیا تھا، اس سے بھی پاکستان کے اندر کچھ بہتری آئی تھی. خیر دیکھیے، ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں ہمارے دوست یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا صرف سعودی عرب کی ضرورت ہے یا ہماری بھی ضرورت ہے؟ ہماری سب سے پہلے ایس ایم ڈی اے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے، جب آپ یہ تاثر دیتے ہیں اپنے طور پہ کہ صرف سعودی عرب کی ضرورت تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دکانداری کی ہے. نو ڈاؤٹ مفادات میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، لیکن دکانداری سم تھنگ ایلس. ایک تو یہ ہے کہ دکانداری نہیں ہے، یہ ایک دن کا معاہدہ نہیں ہے. اس معاہدے کو قائم رکھنا اب پاکستان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ایک. نمبر 2، یہاں پہ یہ کوئی جمال عبد الناصر اور شاہ فیصل ٹائپ لوگوں میں، شاہ فیصل وہ والے نہیں، عراق والے، یہ اس طرح کے لوگوں کے درمیان بچوں کی طرح طے کیا ہوا معاہدہ نہیں ہے. اور پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے، جو بھی آپ اس کو کہیں انٹرنلی ہم اپنی جگہ پہ، پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ جو بعض لوگ تاثر دے رہے ہیں نا کہ جناب سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے تو بس اب ہم سعودی عرب سے سب کچھ مانگ رہے ہیں. ایک تو آپ تھوڑی اپنی عزت نفس، ایک ملک کی عزت کا بھی خیال کریں. 1 2، جب بھی آپ اس طرح کے اگریمنٹ میں جاتے ہیں تو جب آپ دکانداری والی سوچ رکھتے ہیں نا، تو مخالفین جو دوسری سائڈ پہ ادر سائڈ پہ بیٹھنے والا پتہ ہے کیا سوچتا ہے؟ یہ بڑی ریسیپروکل ہوتا ہے. ادر سائڈ پہ بیٹھنے والا یہ سوچتا ہے کہ اچھا اب ان کو اس کا مطلب ہے کہ نکلنے نہیں دینا. پھر پالیٹکس یہ آتی ہے کہ اگر پاکستان کو میں نے نکلنے دیا اس کے معاشی مسائل سے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو اوپر چڑھ جائے گا. بیئرلی سروائیو کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بیئرلی سروائیو کرواتے رہیں گے. جو ہمارے ساتھ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا کہ جیسے ہی جنگ کیم ٹو کلوز تو ہمارا جو ڈالر تھا وہ یک کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور روپیہ کہیں سے کہیں چلا گیا. تو ایک تو یہ بات سمجھے. یہ اس میں ایک بات ایڈ کر لیں، جیسے ہی جنگ کلوز ہوئی، اکانومی تو جو بھی ہوا کلوز ہوئی، مشرف صاحب کا اقتدار بھی کلوز ہو گیا. مشرف صاحب کا اقتدار بھی کلوز ہوا. اچھا، اس کے بعد اب تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے پرائس ٹیگ رکھنا شروع کر دیں گے چیزوں کے ساتھ، تو آپ کے اوپر بھروسہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ آپ آج کہیں کہ جی ذرا یہ تو پے آف کر دینا، یہ ذرا پلیز فٹ دا بل. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی ڈیٹ پہ آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ اور لیکن ابھی صاحب ایک اور بات آپ بھول رہے ہیں، یہ جو ہمارے چیتے ہیں نا، میرا نہیں خیال میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ پاکستان کے بیشتر جو سیاستدان ہیں ان کا ایوریج آئی کیو پاکستان کے ایوریج آئی کیو سے کم ہے. ایک بات آپ بھول رہے ہیں حبیب صاحب، ہمارے اندرونی مسائل کا بھی تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نا. وہ دیکھیے، وہ تو اندرونی مسائل ہی جب تک آپ کے طے نہیں ہوں گے، آپ دنیا میں کبھی کوئی ملک ایسا نہیں ہوا کہ جس کو ڈپلومیسی تو بہت بہتر ہو لیکن انٹرنلی وہ کمزور ہو. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور معاملہ اکبر آپ کی نہیں، میں اس پہ پہلے صرف آخری یہ اس پہ چھوٹی سی بات کر دوں. اس کی جو جسٹ ہے نا، اس کا یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، وہ یہ 4-5 پوائنٹس ہیں. اس سے کلیئر ہو جاتی ہے سچویشن کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹھیک ہونے کی امید بھی کوئی نہیں ہے. آپ چاہتے بھی نہیں کہ آپ ٹھیک ہوں. آپ پچھلی 2 دہائیوں سے، جس میں عمران خان صاحب نے 3.5 سال حکومت کی ہے، 2 دہائیوں سے کون کر رہا ہے؟ اچھا، اس کے اندر بڑا چھوٹا سا ایک ذکر ہے کہ 2018 کے بعد کچھ میکرو اکنامکس ایونٹ ایسے ہوئے جس کی وجہ سے سلائٹلی پاورٹی سلو رفتار پہ وہ کووڈ ہے. سادی سی بات ہے. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں جی پرورس انسٹیٹیوشنل انسینٹیوز دیتے ہیں جی. وہ کیا ہے کہ آپ کی بیوروکریسی، آپ کی ریگولیٹری باڈی، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، پولیٹیکل پارٹیز، یہ ساری یہ ریوالڈ کرتی ہیں ان ایفیشنسی کو. جو یہاں پہ انوویشن یا پروڈکٹیوٹی کمپیٹیٹیونیس لاتا ہے، اس کو ریوارڈ نہیں کرتے جی. ایک بات. دوسرا، وہ کہتے ہیں یہ ایلیٹ کیپچر ہے.
یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے ایلیٹ کیپچر ہے کہ پولیٹیکل اور اکنامک ایلیٹس جس میں بڑے لینڈ لارڈز ہو گئے, پولیٹیکلی کنیکٹڈ فیملیز ہو گئی, بزنس ٹائکونز ہو گئے, انہوں نے پکڑ کے نا سب کچھ کیپچر کیا ہوا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کی لمیٹڈ ایکسپینشن کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک بات ہے. اب پھر آگے انہوں نے کہا کہ یہ دے کراؤڈ آؤٹ پروڈکٹیو انویسٹمنٹس, جی کہ جو ان سیکٹرز میں جانے چاہیے, ایکسپورٹس میں, ایجوکیشن میں, انڈسٹری میں فنڈز, یہ انہیں رینٹ سیکنگ میں رکھتے ہیں, یہ پراپرٹی میں پارک کرنے کے لیے یہاں پہ معاملات رکھتے ہیں. آخری بات ہاں جی وہ جو انہوں نے یہ کیا وہ یہ ہے کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن بلاک کر دی ہوئی ہے انہوں نے, جی کہ جو فائدہ ہوتا بھی ہے اس میں سے لائنس شیئر جو ہے وہ یہ لے کے چلے جاتے ہیں. وہ حبیب صاحب والی بات نا کہ ہمیں پورا آئینہ دکھا دیا ہے ورلڈ بینک نے, اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم روئیں. آئینہ نے بتا دیا کہ آپ کی ٹینڈ ہو چکی ہے. اچھا اکبر, آپ کی توجہ کا ایک معاملہ, سی سی ٹی پہ آپ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ سی سی ٹی غلط کر رہی ہے, جو بھی کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے. مریم نواز صاحبہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ پنجاب کے کئی اضلاع میں جرائم کی شرح جو ہے وہ 0 ہو چکی ہے, اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا سی سی ٹی کو اس سارے میں. جب ان کے چچا یہاں پہ چیف منسٹر ہوتے تھے نا 2013 سے 18 میں, یہ واقعہ میں یہیں بیٹھ کے بڑی دفعہ سنا چکا ہوں کہ یہاں پہ لاہور میں ایک جگہ پہ ایک ہی مہینے کے اندر 13-14 انکاؤنٹر ہو گئی. سی سی ٹی فارمولا, بالکل سی سی ٹی فارمولا. ابھی پیچھے نہیں جا رہا میں 90s میں, اس پہ بھی جاتا ہوں, لیکن وہ یہاں پہ ایک ڈی آئی جی صاحب تھے جو بعد میں ایک صوبے کے آئی جی بنے, وہ بیچ میں کہیں سی ٹی ڈی کو بھی ہیڈ کرتے رہے. وہ کہنے لگے, میں نے جب سٹوری کی اور ان کا ورژن لے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کتنے ہینس کرائمز ہیں, اور یہ کر کے تو ہم یوں ختم کر دیں گے عدالتیں, ہمارا وہ نظام نہیں ہے یہاں پہ, وہ عدالتی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ, وٹنس پروٹیکشن سسٹم نہیں, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بتایا. شہباز شریف صاحب کا خیال تھا کہ بالکل ختم ہو گیا, کیوں آ گیا اس کے بعد دوبارہ کرائم. شہباز شریف صاحب کی اس سے پہلے جب 90s کے اندر حکومت تھی وہیں سے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا. یہ مریم نواز صاحبہ کو نیا فارمولا تو نہیں لے کے آئے, یہ ان کے چچا جان بڑی دفعہ کر کے ٹرائی کر چکے ہیں کہ 0 کر کے دیکھ لیا انہوں نے کرائم, کبھی ہوا 0 کرائم وہاں پہ. ہاں عدالتی نظام کو آپ نے ٹھوک دیا پکڑ کے, بس یہ ہے معاملہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. حبیب صاحب جاتے جاتے سرفراز بگٹی صاحب نے 10 کروڑ کی گرانٹ دی ہے سپریم کورٹ بار کو. سپریم کورٹ بار کو گرانٹس جو ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ یہ جو وکیلوں کا معاملہ ہے, یہ ججز کا جو خاص طور پر طارق جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے, اس میں ایک تموج تو پیدا ہوا ہے, اور اس سے وکیلوں کو ان کی تالیف قلوب جو ہے وہ مقصود ہے کہ پیسے دے کے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی آپ نے ورلڈ بینک کی رپورٹ بتائی ہے نا, یہ بلوچستان پہ لاگو نہیں ہوتی. بلوچستان ایک نہایت امیر صوبہ ہے, بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ چکی ہیں, بلوچستان میں ہر بچے کو دوائی بھی مل چکی ہے, بلوچستان میں ہر نوجوان کو روزگار بھی مل چکا ہے, وہاں کی عدالتیں بھی ٹھیک ہو چکی ہیں, وہاں پر دنیا آ رہی ہے انویسٹمنٹ کے لیے, چین وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, امریکہ نے درخواستیں کر رکھی ہیں, لیکن وہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب اتنے بزی رہتے ہیں کہ ان کو ان درخواستوں پر غور کرنے کا موقع نہیں مل رہا. فرانس بھی آ رہا ہے وہاں پہ, ایران بھی آ رہا ہے, توران بھی آ رہا ہے, کینیڈا بھی آ رہا ہے, آسٹریلیا بھی آ رہا ہے. اب وہاں پہ آپ بلوچستان میں جا کے دیکھیں تو آپ کو سڑکیں جو ہے وہ شیشے کی نظر آتی ہے, الیکٹرک ٹرین بھی وہاں پہ چل چکی ہے. کی قسم یہ ساری چیزیں یہ ورلڈ بینک نے ساری رپورٹ میں چیزیں وہاں پہ چل چکی ہیں, کہیں بھی, بلکہ اب آپ وہاں پہ بلوچستان کو سنگل آؤٹ کیا, وہاں پہ جو ایئر ٹیکسی ہے نا, جو دنیا میں ابھی نہیں آئی, اس کے تجربات شروع ہو چکے ہیں. بلکہ وہاں پہ ایک ایسا سسٹم بھی بن گیا ہے کہ آپ کوئٹہ سے ایک راکٹ میں بیٹھیں گے, 5 منٹ میں آپ کو بات کروں, وہ لوور ارتھ آربٹ جی ٹرانسپورٹیشن, لوور ارتھ. وہ اچھا پھر وہاں پہ ایک میگنیٹک ٹرین بھی بن گئی ہے جس پہ دنیا بھی غور کر رہی ہے, لیکن بلوچستان کی حکومت اس کو بنا لی ہے. تو لہٰذا 10 کروڑ روپیہ ایسے صوبے کے لیے دینا کیا مسئلہ ہے. اور ساتھ صرف یہ ایڈ کر لیں, ساتھ یہ ایڈ کر لیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی بڑی بیچارے, ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. ہاں وہ وہاں پر بھی غربت کا عالم ہے. یہ دیکھیں ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے نا, ٹھیک ہے نا, اسی نسبت سے وہ غریب بھی ہیں, وہ بڑے بیچارے. تو دیکھیے ایک امیر صوبہ ہے, ایک ضرورت مند تنظیم ہے, تو آپ کو دے دیے تو کیا ہو گیا. ٹھیک, تھینکس فار واچنگ اس, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.